إلا الله. معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اس لمحے احساس کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022، اسی سلسلے کی یہ ٹیلی تھون جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کی براہ راست نشریات چل رہی ہیں، اور ان نشریات میں ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر ہے ان پریشان حال لوگوں کا کہ جنہیں سیلاب کی تباہ کاریوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ لوگ کہ جو کل لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے، آج لوگوں سے مدد مانگنے والوں میں شامل ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں کھیت و کھلیان اجڑ گئے۔ پانی کی بے تحاشا آمد نے پاکستان کے تقریباً کوئی 62% علاقے کو زیر آب بنا لیا۔ ناظرین، احساس کی جانب سے حتی الامکان یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں تک پہنچ پائیں، احساس کی جانب سے ان سیلاب کے پریشان حال لوگوں میں رقومات کی تقسیم کا سلسلہ، ٹینٹ یعنی خیموں کے پہنچانے کا سلسلہ، راشن کے پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب یہ پانی خشک ہوگا تو انہی زمین پر، اسی مٹی پر ایک بار پھر زندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بیمار، آزار، چھوٹے چھوٹے سے بچے کس طرح زندگی کاٹ رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، لیکن آپ یقین کر لیجئے ناظرین کہ یہ وہ کٹھن مراحل ہیں، کٹھن معاملات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ احساس کی جانب سے جو امدادی سامان سیلاب زدگان تک پہنچایا جا رہا ہے، ناظرین محترم، میں ایک بات آپ کو ضرور یاد دلا دوں، ضرور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہم بار بار امدادی رقومات کے آپ سے بات کر رہے ہیں، امداد کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی رقومات یہاں پہنچتی ہیں، فوری ایمرجنسی ہنگامی طور پر ان رقومات کو دواؤں کی صورت میں، راشن کی صورت میں، دواؤں کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، مچھردانیوں کی صورت میں فوری طور پر ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش جستجو کی جاتی ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہیں اور جن کی ضروریات کے پیش نظر ہم ان ٹرانسمیشنز کا آغاز کرتے ہیں، ان ٹرانسمیشنز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہ ہے کہ کسی بھی طرح زیادہ سے زیادہ علاقے میں ہماری کوششیں ہیں کہ لوگوں کو چین و سکون نصیب ہو، لوگوں کو کم از کم 3 وقت میں سے 2 وقت کی روٹی تو مل جائے۔ جو بھوکے پیاسے ہیں ناظرین، پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اب بیماریاں، آزاریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ دیکھیے بہتے ہوئے پانیوں نے نہیں معلوم کتنی غلاظت اور گندگی سمیٹتے ہوئے کہاں تک پہنچا دی ہوگی۔ اب معصوم بچے، بزرگ، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسی پانی کو پینے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بار بار منع کرتے ہیں کہ اس پانی کو استعمال نہ کریں پینے کے لیے۔ پانی پہنچایا جا رہا ہے ان کے پاس بوتلوں کی صورت میں، بڑے کینز کی صورت میں، اس کے باوجود لاکھوں لوگوں کی آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ کوئی 2-4 لوگ ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی ان کو فوری طور پر معاملات سدھار دے۔ لاکھوں لوگوں کی آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ خدا سب پر رحمت نازل فرمائے، اور آپ جتنے بھی معزز خواتین و حضرات ہیں جس طرح ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی جانب سے امدادی رقومات ہم تک پہنچ رہی ہیں، احساس تک پہنچ رہی ہیں، آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں میں رہیں۔ پروردگار ہر بلائے ناگہانی سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، زندگی کی مختلف مدارج کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آج ہم
مستقل اسی بات پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ آخر اس دنیا میں زندگی گزارنی کیسے چاہیے۔ علامہ صاحب آپ اسی گفتگو کو پھر کنٹینیو کیجئے۔ بالکل، یہ اس جو دنیا کی زندگی ہے جی، اس زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن نظر آخرت پہ رکھنی ہے۔ آخرت کی خاطر ترک دنیا نہیں کرنی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آبادی کو ترک کرو، ویرانوں میں نکل اچھا، جاؤ۔ ترک دنیا کے لیے منع کیا گیا ہے؟ بالکل منع کیا گیا ہے۔ ترک دنیا اسلام میں جائز ہے صرف اعتکاف میں۔ اچھا، اعتکاف میں بالکل ترک دنیا ہو جائے۔ اعتکاف کے علاوہ ترک دنیا نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معاشرت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اسلام وہ دین ہے، جی، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم جنگلوں ویرانوں میں نکل جاؤ آبادیوں کو چھوڑ کر۔ اسلام یہ کہتا ہے تم آبادیوں میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا اپنی کرتے ذمہ ہوئے۔ داریوں کو پورا کرو، اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، تم اچھے بیٹے بن جاؤ، تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ تم اچھے باپ بن جاؤ، تمہارا رب اس سے راضی ہو جائے حضرت گا۔ آپ ایک بات دیکھیے ناظرین، رب کے راضی ہونے کا کمال تو یہ ہے کہ وہ جو ایک موچی تھے جن کا حج قبول ہوا تھا، جی وہ آپ نے پڑھی ہے تاریخ؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصاحبین نے پوچھا کہ حضرت آج اس بار جو حج ہوا ہے اس میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ انہوں نے کہا صرف ایک آدمی کا، اور وہ بھی فلاں فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک موچی ہے۔ ناظرین، وہ پوچھتے پاچھتے ایک صاحب بہت کافی مہینے گزر گئے، وہ پہنچے اس شہر میں، اس علاقے میں، اس جگہ پر جہاں وہ موچی بیٹھا ہوا تھا۔ ان سے انہوں نے سلام دعا کی اور وہاں موجود اس موچی کو کہنے لگے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور سلام دعا کی اس نے فوراً۔ کہنے لگے میں تو یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا حج قبول ہو گیا۔ تو وہ بیچارے رونے لگے، کہنے لگے میں حج پر تو گیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حج پر نہیں گئے، آقا دو جہاں نے خود فرمایا ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا۔ کہنے لگے ہوا یہ تھا کہ میں نے 5 سال پیسے جمع کیے، حج پر جانے کا تہیہ کیا ہوا تھا، میں حج پر روانہ ہوا، اپنے بیوی بچوں کا زاد راہ ان کو دے کر میں حج پہ روانہ ہوا۔ جب گلی کے کونے پر پہنچا تو ایک گھر سے مجھے رونے دھونے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا، میں نے اس دروازے پہ دق الباب کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ تو میں نے کہا کسی مرد کو باہر بھیج دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے فاقے ہیں، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ اگلے مہینے ہمارے بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے تمام جتنے بھی پیسے میرے پاس تھے وہ سب میں نے وہاں دیے، اور میں یہ سوچتا ہوا واپس چلا گیا کہ انشاءاللہ پھر پیسے جمع کروں گا اور اس کے بعد میں حج پر جاؤں گا۔ تو ایسے بھی قبول ہو جاتا ہے سر؟ بلکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند واہ آئی واہ، کہ قیامت تک اللہ ہر سال جب حج ہوتا ہے اچھا، تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس موچی کی شکل میں، اور وہ حج کرتا ہے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا کہ فرشتہ آئے گا اور اس کی شکل میں وہ حج ادا کرے گا۔ اس لیے کہ اس نے حج کی روح کو پا لیا تھا۔ اس نے حج نہیں کیا تھا لیکن حج کی روح کو پا لیا تھا کہ میں اللہ کے حضور عبادت کرنے جاؤں، اور وہ فیملی، اس کی مخلوق وہ کس قدر پریشان ہے، اس نے ان کی مدد کر دی۔ واہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا اجر و ثواب ان سب سے زیادہ ہو گیا جنہوں نے حج کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عبادت نہ کرنے سے اس عبادت کے کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور بات وہیں آ گئی نا، انسان کا عمل اور کردار۔ آپ یہ دیکھیے سن 60 ہجری جی، ذی الحج میں جو حج آیا، امام حسین حج کرنے کے لیے مکے میں موجود تھے۔ جی ہاں، 25 حج آپ نے پیدل کیے تھے۔ 25 جی 25 حج پیدل کیے تھے، 26واں حج کرنے کے لیے مکہ آ گئے تھے۔ ہاں،
حج سے ایک دن قبل 8 ذی الحج کو جی آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا کے لیے روانہ ہوئے. جی جی جتنے لوگوں نے حج کیا ان کا اجر و ثواب ایک طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا ان کا اجر و ثواب ایک طرف. کیونکہ جو حج کرنے آ رہے تھے وہ اس لیے آ رہے تھے کہ ہم حج کریں گے، اور امام حسین اس لیے جا رہے تھے حج چھوڑ کے کہ حج ہوتا رہے. واہ حج کے واہ 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 واہ. حج تسلسل سے ہوتا رہے. ہاں تو بعض دفعہ کسی عبادت کو نہ کر کے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس طرح اس موچی کی مثال موجود ہے. بالکل ایسا ہی. اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو ہم سمجھتے کیا ہیں. ہاں اس کو دو نظریات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے ہاں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، جیسے وہ ظہیر الدین بابر کا ایک مقولہ مشہور ہے وہ کیا؟ کہ بابر بعیش کوش بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اے بابر جتنے عیش کرنے ہیں کر لو، دوبارہ نہیں ملے اس کے گا. بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد پھر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ختم. آج کا دینی آدمی یا اللہ سے جو قریب ہے، جو مقرب ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جو اللہ کے قریب ہے نا کہ دنیا کی زندگی، اس میں ایک نظریہ تو ہے عمر بن سعد والا کہ ابھی جو مل رہا ہے یزید سے وہ لے لو، استغفر اللہ. مرنے کے بعد کی بعد میں بعد میں جائے گی. دیکھی جائے گی. اور دوسرا نظریہ ہے حر والا. حر کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ کون سا ہمیشہ چلنی ہے، وہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کا جو وعدہ ہے واہ وہ کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. کیا بات ہے. عمر بن سعد نے کمال کی بات. عارضی نقد کو ترجیح دی، حر نے دائمی ادھار پر بھروسہ کیا. اب یہ واقعہ بیت گیا 61 ہجری میں. آج 1444 ہجری میں آپ فیصلہ کر لیجئے کس کا فیصلہ درست تھا. آج حر کا نام آتا ہے تو صرف سر نہیں جھکتے، دل بھی جھکتے ہیں. واہ واہ. حر نے وہ مقام پا لیا واہ واہ. کیونکہ اس نے اس عارضی زندگی کو جی جو ختم ہو جانے والی تھی اس پر اس زندگی کو ترجیح دی جو ہمیشہ جاری رہنے والی زندگی، جو قائم ہے، قائم رہنی ہے. ثم الیہ ترجعون. اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اصل مسئلہ ہے اللہ کو راضی کرنا. مولا علی کی ایک دعا ہے اور اس دعا میں اللہ کے راضی کرنے کے حوالے سے مولا علی نے بڑا عجب باکمال جملہ دعا میں استعمال کیا. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم. اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جس کی وجہ سے آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مولا علی. اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم. اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے ہاں. جس کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ اکبر. یا سابغ النعم. اے نعمتوں کے برسانے والے. واہ یا دافع النقم. اے مصیبتوں کے دور کرنے والے. واہ. یا سریع الرضا. اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے. جب کوئی تنازع ہوتا ہے نا تو جو قوت والا اور اختیار والا ہوتا ہے وہ آرام سے راضی نہیں ہوتا. آرام سے راضی ہوتا ہے کمزور. طاقت والا بڑی مشکل سے راضی ہوتا ہے. مولا علی رب ذوالجلال کے لیے فرماتے ہیں یا سریع الرضا. اے اللہ ساری طاقتوں کا مالک، سارے اختیارات کا مالک تو ہے، واہ واہ. پھر تیری شان یہ ہے کہ تو سب سے جلد راضی بھی ہو جاتا ہے. اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے کہ حر نے امام حسین کے ساتھ کیا کچھ جی بدسلوکی نہ کی، لیکن ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، ہائے 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 ہائے. رب راضی ہو گیا بس اس بات پر. اتنا کہنے پر حر آیا، حر نے آ کے بس یہ کہا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. احساس خطا اندر کا جاگ گیا. بس وہ حر جو نفرتوں کا محور تھا بے شک. آج محبتوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ. محبتوں کا شہنشاہ ہے. جب کبھی وفاداری کی تاریخ لکھی جائے گی، جب کبھی جانثاری کی تاریخ لکھی جائے گی، وہ تاریخ کبھی حر کے بغیر
کامل نہیں ہو سکے گی۔ جب بھی دنیا میں کوئی آزادی کی، شجاعت کی تحریک چلتی ہے تو اس کو تحریک حریت کہا جاتا ہے۔ حریت، حر وہاں سے آیا ہے جی یہ جی، حر کے معنی ہے آزاد، تحریک حریت۔ حریت آزادی کی تحریک۔ آج دنیا بھر میں کشمیر کی تحریک کے لیے حریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حریت، یہ حر نے دنیا کو سکھا دیا جیا کیسے جاتا ہے، مرا کیسے جاتا ہے۔ کمال کی بات آپ نے بیان کی، واہ واہ واہ۔ ناظرین محترم، کیا کمال کی گفتگو جاری و ساری ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، خاص طور سے علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب بات ہوتی ہے تو کبھی کوئی اسکرپٹ لے کے نہیں بیٹھتے ہم۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے اسکرپٹ لکھا گیا ہے، ہم نے کہا کہ اس میں آپ سے سوال یہ کروں گا، آپ جواب یہ دیجیے گا۔ ارے اللہ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین، مذہب، شریعت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بس اس کا سہارا ہی تو چاہیے، اور چاہیے کیا؟ یقیناً ایسا ہی ہے نا حضرت؟ بالکل۔ اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ایک بات اور بتائیے آپ کہ آپ نے بیان کیا کہ حریت، جی ٹھیک ہے، اب اس حریت کو آگے آپ کن درجات میں دیکھ رہے ہیں؟ حریت یہ ہے کہ آزادی ہو۔ ہاں حر کے معنی آزاد، جی، حریت کا مطلب آزادی۔ ہاں ہر آزادی کچھ حدود کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ہاں اچھی بات ہے کہ ہر آزادی کے کچھ حدود ہوتی ہے، بالکل۔ اگر آزادی کی کوئی حد نہ ہو تو پھر وہ آزادی نہیں رہے گی، پھر وہ آوارگی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آزادی اور آوارگی میں حد کا فرق ہے۔ اپنی حدود کے اندر ہے تو وہ آزادی ہے، حدود کے پار ہے تو وہ آوارگی ہے۔ کل جو آپ ذکر فرما رہے تھے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم نے غزوات، جنگوں کی بھی تہذیب دی، جنگ کے بھی اصول، اور وہ اصول انسانیت کی بقا کے اصول ہیں جو جنگ میں دیے۔ اب یہ جو آزادی ہے نا، آزادی کا مطلب ایک طرف تو یہ کہ مخلوق سے امیدیں نہیں رکھنی، خدمت مخلوق کی کرنی ہے، لیکن امیدوں کا محور رہے ذات پروردگار۔ واہ واہ۔ اب دیکھیے نا، ویسے بھی ناظرین بہت عام سی بات ہے کہ اگر کسی پر احسان کیا جائے تو یہ سوچ کر نہ کیا جائے کہ یہ شخص کل ہمارے کام آئے گا، اس لیے میں احسان کر رہا ہوں، پھر وہ احسان نہیں رہتا۔ بالکل، پھر اس احسان میں تو ذاتی غرض شامل جی ہوگی۔ جی، مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جب کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ، لیکن کوئی تم پر احسان کرے تو ہمیشہ یاد رکھو۔ واہ 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 واہ، جب جناب کوئی کمال تم کی پر بات۔ احسان کرے تو اس کو یاد رکھو، اور تم کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ۔ اب مولا علی کے اس جملے کے جی، دو مظاہر ہیں، وہ دو مظاہر کربلا کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیا؟ پہلا حصہ جملے کا، جب تم کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ۔ حر کے لشکر پر احسان کیا تھا پانی پلا کے، لیکن جب حر کے لشکر نے پانی بند کیا تو احسان یاد نہیں دلایا۔ واہ 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 واہ۔ احسان کرو تو بھول جاؤ۔ احسان کیا، جب ان لوگوں نے پانی بند کیا تو یاد نہیں دلایا اپنا احسان۔ اور جملے کا دوسرا حصہ، جی جب کوئی تم پر احسان کر دے جی، تو پھر یاد رکھو۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جب حر شرمندہ ہو کر آیا، جی، اس نے حسن سلوک کیا، تو اب اس کو یاد کیسے رکھا گیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ سلام نے علیکم۔ پیغام بھیجا کہ حر کو میرا یہ پیغام دیا جائے کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہماری مہمان نوازی دنیا جانتی ہے، حر مشکل وقت میں ہمارا مہمان بنا ہے۔ حر کو میرا یہ پیغام دیا جائے کہ جنت میں میرا پہلا مہمان حر ہوگا، اس کی میزبان میں ہوں گی۔ جب کوئی تم پر احسان کرے تو یاد رکھو، اوہ ہو، پھر جنت کی میں حر کی میزبان ٹھیک۔ میں بنوں گی۔ یہ اصول ہے کہ انسان واہ،
واہ اس زندگی کو ایک نقطے پر اپنی توجہات مرکوز رکھے، اور وہ نقطہ ہے پروردگار کو راضی کرنا۔ مولا علی کا ایک جملہ ہے کہ اے اللہ، میں نے کبھی تجھے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں اپنے سجدوں کے بدلے میں تجھ سے تیری جنت طلب کروں۔ اے اللہ، میں نے کبھی تیری جہنم کے خوف سے بھی تجھے سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ، میں تو اس لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں واہ، کہ تو ہی تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی اتنا خالص سجدہ ہے جی جس میں خواہش جنت اور خوف جہنم بھی نہیں ہے، جی اتنا خالص سجدہ۔ اور پھر وہ مولا علی کا ایک جملہ ہے، آپ کے وہ جو آپ نے جس گفتگو کے لیے سمت کا تعین کیا کہ زندگی کیسے گزاری جی جائے، جی جی اس کا پورا جواب مولا علی کے اس جملے میں ہے کہ اے اللہ، جیسا معبود اپنے لیے میں سوچ سکتا تھا میں نے تجھے اس سے بھی بلند پایا ہے۔ اپنے لیے اپنا رب جیسا میں سوچ سکتا تھا میں نے تجھے اس سے بھی بڑا پایا ہے۔ سبحان اے اللہ، تو میری مرضی کا رب ہے، مجھے اپنی مرضی کا بندہ بنا لے۔ واہ، اللہ کی مرضی کا بندہ بننا یہی کون کہہ زندگی- رہا ہے یہ؟ مولا علی، بتائیے۔ کہ اے اللہ، تو میری مرضی کا رب ہے، مجھے اپنی مرضی کا بندہ بنا لے۔ ناظرین محترم، کیا زبردست بات ہے، کیا گفتگو ہے، اور گفتگو کن مدارج میں داخل ہو گئی کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار، تو مجھے اپنی مرضی کا بندہ بنا لے۔ جس کا واسطہ دے کر اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں رکھے، آمین۔ آپ کا بھی علم ماشاءاللہ۔ حضور کیا سنا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ آل رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میری بھی دل میں خواہش ہے کہ کچھ زہرا کے بچوں کا تذکرہ ہو جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، کہ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت
پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا کہ ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں دیدہ صدقے زمین کربلا تجھے پر ہزاروں دیدہ صدقے زمین کربلا تجھے پر تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا کہ نبی کے دین کی خاطر کیے بہتر سر نبی کے دین کی خاطر کیے بہتر سر بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا ماشاءاللہ 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 سلامت رہیے آپ۔ محمد ابرار حسین صاحب آپ کے سامنے یہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس اپیل کے سلسلے میں یہاں پر وہ گفتگو بھی جاری و ساری ہے، وہ کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن
کلام سے، جس گفتگو سے زندگی کی بہتر ترین راہوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن، ہماری یہ براہ راست نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کو صرف یہی بتانا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بے گھر ہو جانے والے 6.5 لاکھ افراد، جن کا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا، بہتے ہوئے پانیوں نے انسانوں کی زندگیوں کو جیتے جی تاراج کر دیا۔ 1500-1600 افراد موت کا لقمہ بن گئے، لقمہ اجل بن گئے، اور اس کے بعد لاکھوں افراد تباہیوں بربادیوں سے دوچار ہیں، جو زندہ ہیں مگر زندگی کی رمق ان کے چہروں پر موجود نہیں ہے۔ بھوک، پیاس، افلاس، تنگی، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، یہ ان لوگوں کے دامنگیر ہیں۔ اور ناظرین، ان کی آبادکاری کے لیے، ان کی فوری طور پر آبادکاری کے لیے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ہم بار بار یہ گزارش، التجا، اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کی بہتری کے لیے فوری طور پر احساس کے ساتھ مالی مدد ضرور کیجیے۔ احساس کو آپ کی جانب سے مالی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی اسٹیٹ میں ہیں، آپ سے جو بن پڑتا ہے، جو مناسب ہو، جو پیسے آپ احساس کے پاس بھیج سکتے ہوں، ان پیسوں کو بھیجنے میں دیر نہ کیجیے، چاہے $1 ہو، €1 ہو، 1 پاؤنڈ ہو، 1 کوائن ہو، آپ بھیجیے ضرور، کیونکہ نہیں معلوم آپ کا $1، آپ کا 1 پاؤنڈ، آپ کا ایک چھوٹا سا کوائن کسی کی زندگی بچا لے۔ حکم ہے کہ ایک زندگی بچانا گویا ایک زندگی بچانا تمام زندگیوں کو بچانے کے مترادف ہے۔ جناب بالکل، جس طرح ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا جی، قتل، اسی طرح ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ واہ واہ واہ، زندگی کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر انسان نماز کا جیسے معاملہ ہے، جی کسی حال میں بھی ہے، جی جی اس کے اوپر اس کی فرضیت نہیں اٹھتی، بیمار ہو جی، تو ادا کرو، بیٹھ کے ادا کرو، اور بیمار ہو نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے ادا کرو، اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے پڑھ لو، یعنی سفر میں ہو تو قصر پڑھو لیکن پڑھو۔ لیکن اب اندازہ لگائیے وہ نماز جو ہر حال میں ادا کرنی ہے، چھوٹ نہیں ہے جی، جس کی، لیکن اگر جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے ہاں، اور اس دوران کسی کی زندگی کو خطرہ ہو جائے، تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ گھر میں چولہا جل رہا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے جی، اور بچہ چھوٹا ہے، وہ اس جانب جا رہا ہے، اب بچے کی زندگی خطرے میں آ کہیں گئی، ایسا نہ ہو کہ وہ اب حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو، اللہ اللہ، اس کی زندگی اس کو بچاؤ۔ بچاؤ۔ اتنی اہمیت ہے انسانی زندگی کی۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کنواں ہے اور کوئی شخص آ رہا ہے، وہ نابینا ہے یا اس کے قریب ہے، مجھے امکان ہے کہ وہ اس میں گر کے اس کی زندگی نہ چلی جائے، اچھا، تو میں نماز کو روک کر اس کو بچاؤں۔ اللہ اللہ، اگر کوئی گڑھے میں گر گیا تو میں یہ نہیں کروں کہ میں نماز مکمل کروں، اس کو گرنے دوں، میں نماز کو چھوڑ کر اس کو بچاؤں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، انسانی زندگی کی اتنی اہمیت ہے۔ حد یہ ہے حد یہ ہے کہ کوئی کسی اسلام میں جو خودکشی حرام ہے نا، ہاں ہاں، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی میری زندگی میں نے ختم کر لی، ٹھیک اس میں ہے، حرام کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہی بتانا ہے کہ بھائی اگر یہ زندگی تمہاری ہوتی تو تمہیں اختیار تھا، یہ تو امانت ہے، یہ تمہاری زندگی ہی نہیں ہے، یہ تو رب کی دی ہوئی ہے۔ رب کی دی ہوئی زندگی کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ رب کی زندگی جو رب نے دی ہے
تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احکامات پروردگار کے تحت ہی گزرے، رب ذوالجلال کے احکامات کے تابع گزرے. واہ. یہی زندگی کا حسن ہے. ہماری جو زندگی وہاں سے ملی ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو. اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر یوں ادا کیا جائے جی. کہ اس کو انسان ان نعمتوں سے لطف اندوز خود ہو اور اپنی ذات تک ان نعمتوں کو محدود نہ کرے، واہ واہ واہ. بلکہ ان نعمتوں میں اپنے بھائیوں کو شریک جی کرے، بالکل صحیح ہے. اپنے پریشان حال لوگوں کو شریک کرے. بالکل صحیح ہے. اگر کسی کی پریشانی کسی شخص پر کھل جائے اور وہ پریشانی دور کرنا اس کے بس میں ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ پریشانی میں واقعی پریشانی ہے اور اس پریشانی کو دور کرنا اس کے بس میں بھی ہے، پھر وہ پریشانی دور نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو وہ عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، سب کچھ ہو، وہ نیک انسان نہیں ہے. اس لیے کہ نیکی تو یہ تھی کہ جب کسی کی پریشانی آپ دور کر سکتے تھے اور آپ تماش بین بن کے کھڑے رہے. اور آپ تماش بین بن کے کھڑے رہے، آپ نے اس وقت اس کی مدد نہیں کی. یہ انسان کی انسانیت پر سوالیہ نشان ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے بتایا ہے کہ انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں، انسانیت ہوتی کیا ہے. اب اندازہ لگائیے جس دین میں جانوروں کے حقوق ہوں، اسلام میں پورا ایک چیپٹر ہے حیوانات کے حقوق کا، اللہ اکبر. پورا چیپٹر ہے ماشاءاللہ. کہ حیوانات کے کیا حقوق ہیں. جو دین حیوانات کے حقوق ہمیں سکھا رہا ہو، اگر اس معاشرے میں مسلمان کہلانے والی قوم انسانوں کے حقوق کی قدر نہ کرے، انسانوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، واہ واہ واہ. تو یہ کس قدر پستی والی بات ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آقا دو جہاں کے پاس متعدد روایات ہیں. جی. اونٹنی آئی، وہ اچھا. اونٹنی آئی، سرور کون و مکان کے قدموں میں سر رکھ دیا، تو حضور نے پوچھا کہ یہ اونٹنی کس تو کی جو ہے؟ اصحاب کھڑے تھے وہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے. جی، انہوں نے حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کا. تو آقا دو جہاں نے اس کو بلوایا اور کہا کہ تمہارا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے اللہ کہ اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر وزن رکھا جاتا ہے، اللہ. تو اس پر جو تم بار برداری کرتے ہو اس میں وزن میں تھوڑی کمی کر دو، اور اس کی خوراک میں تم کمی کرتے ہو، اس کی خوراک تھوڑی سی بڑھا دو. سبحان اللہ. جانور بھی جانتے تھے کہ ہماری دادرسی کہاں سے ہوگی، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دادرسی کہاں سے ہوگی. اللہ اکبر. آقا دو جہاں نے صحابہ کرام کو ایک گزشتہ انبیاء کے دور کا ایک واقعہ بتایا جو محدثین نے جی لکھا ہے ضرور بتائیے. کہ صحابہ کرام، اب اس واقعے کو بیان کرنے والے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک عورت تھی ہاں جو اچھے کردار کی نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے باہر ایک کتا ہے اور جو پیاس سے بلک رہا ہے. جی. اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے، پیاس سے قریب المرگ ہے. اس عورت نے کنویں سے کسی طور پانی نکالا اور اس کتے کے دہن میں پانی داخل کیا، وہ کتا سیراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے دین اسلام، اور محبت، چاہت، اخوت، رواداری کا دین ہے ہمارا. اور ہم الحمدللہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جنہیں محسن انسانیت قرار دیا گیا. آپ نے جبکہ وجہ تخلیق کائنات آپ ہی کی ذات اقدس ہے، پروردگار عالم نے کائنات بنا کر آقا دو جہاں کے سپرد کر دی، اس کے باوجود کہیں عالم کی تاریخ نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے لیے کوئی بہترین چیز مانگی ہو.
सिवाय अमल और किरदार के। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में आप ये देखिए कि अख्तियार ये है कि चाहें तो डूबा हुआ आफताब पलटा दें, और हुआ ऐसा। जी, चांद को शक कर दें। जी, वो नबी जो अख्तियारात के साथ दुनिया में मबूस किया गया है, वाह वाह वाह। वो नबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ज़ाहिरन जिसको देखा जाए कि जो फ़ख्र पर मबनी है, गुर्बत वाली ज़िंदगी, ताकि वाह गुर्बत में ज़िंदगी गुजार के गरीब फ़ख्र से कहे कि ये सुन्नत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह। आप यकीन कीजिए कि इतनी बेहतरीन गुफ्तगू इस बेहतरीन पैराहे में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अचानक ही मुझे मेरे कंट्रोल रूम से ये पैगाम दिया गया, आमिर खान साहब ने मुझे पैगाम दिया कि अब वक्त इख्तिताम को पहुँच रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो मदद की अपील है, मदद का जो प्रोग्राम है, मदद के सिलसिले के जो पैगामात हैं, ये जारी व सारी हैं। उस वक्त तक हम उस वक्त तक अपने तमाम अहले वतन से गुजारिश करते रहेंगे कि उन लोगों की मदद कीजिए कि जो मदद के मुस्तहिक़ीन हैं। उस वक्त तक हम ये पैगाम देते रहेंगे जब तक इनकी आबादकारी के मसाइल कुछ हल नहीं हो जाते। बस ये कहते हुए कि अल्लामा फैसल अज़ीज़ी बंदगी साहब, मोहम्मद अबरार हुसैन साहब, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए मैं इख्तिताम की जानिब इस ट्रांसमिशन को ले जा रहा हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, सदा आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए। परवरदिगार आलम हर बला से आपको महफूज रखे। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, ज़िंदगी राह गुज़र का मेला है। अपने अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। मुनाजात के दो अशार शामिल कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, सदके मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, के बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को तू जो एक इशारा करे, तू करे जो मेहरबानियाँ, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, हुजूर के सद
صدقے میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کہ ہم کے رنجور بے حال ہیں، ہم کے مجبور بے حال ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی سنے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، حضور کے صدقے میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد